السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فلسطین اور غزہ کے موضوع پر۔ یہ کہانی درد بھری اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، جس میں مظلومیت، صبر اور مزاحمت کا ذکر کیا جائے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیت المقدس کی۔ بیت المقدس وہ مقدس سرزمین جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ دنیا کے نقشے پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے جسے دیکھ کر زمین بھی کانپتی ہے اور آسمان بھی جھک جاتا ہے تو وہ ہے بیت المقدس۔ یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کرام کا مرکز، وحی کا مقام اور امت مسلمہ کی دل کی دھڑکن ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام سنایا۔ یہی وہ شہر ہے جسے قرآن نے برکت والی سرزمین قرار دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اور میرے صحابہ کرام نے ابتدا میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہی ہمارا پہلا قبلہ تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا سفر فرمایا۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں تمام انبیاء نے صف باندھی اور امام الانبیاء نے امامت فرمائی۔ اسلامی خلافت میں بیت المقدس کا داخلہ 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ انہوں نے وہاں کے عوام کو تحفظ دیا، ان کے مذہب کا احترام کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ یہ فتح ایک امن، انصاف اور عدل کی علامت بنی۔ لیکن پھر صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، مسجد اقصی کو استبل بنایا، ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر اللہ نے ایک مرد مجاہد بھیجا جسے صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 ہجری میں بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ صرف تلوار سے نہیں بلکہ رحم، صبر اور اخلاق سے دل جیتے۔ لیکن آج بیت المقدس زخموں سے چور ہے۔ آج بیت المقدس پھر سے ظلم، ناانصافی اور قبضے کی ضد میں ہے۔ کچھ شیطانی طاقتیں مسجد اقصی کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ نماز پڑھنے پر پابندی، گولیوں کا سامنا، مسجد کے در و دیوار کو شہید کرنے کی سازشیں جاری ہیں۔ لیکن فلسطینی بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے سب ایک ہی بات کرتے ہیں: ہمارا جسم مر سکتا ہے لیکن مسجد اقصی کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ ایک چھوٹی بچی کی کہانی بہت مشہور ہے۔ ایک چھوٹی بچی آمنہ جس کی عمر صرف 9 سال تھی، روز فجر کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جاتی۔ ایک دن جب وہ جا رہی تھی، راستے میں آنسوؤں کے ساتھ بولی، امی اگر وہ واپس نہ آئی تو میرے قرآن کو مسجد اقصی میں رکھ دینا۔ اسی دن اسے گولی لگی اور وہ شہید ہوگی، لیکن اس کا قرآن پاک آج بھی مسجد اقصی کے محراب میں رکھا ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہو، ہم نے لہو دے دیا، تم فقط آواز تو بلند کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 مسجدوں کے لیے خاص طور پر سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء نے قدم رکھا، جہاں سے آسمانوں کا سفر معراج شروع ہوا، جہاں اللہ کے ان گنت پیغمبر آئے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے۔
مسلمانوں کا پہلا قبلہ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ سرزمین نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہود و نصارہ کے لیے بھی مقدس رہی ہے، لیکن آج یہ زمین خون سے تر ہے، لاشوں سے بری ہے، چیخوں سے گونج رہی ہے۔ غزہ فلسطین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں آج انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے دہائیوں سے اس علاقے کو قید میں لے رکھا ہے۔ پانی بند، بجلی بند، خوراک کی قلت، دوائیوں کی کمی اور اس پر بھی روزانہ بمباری۔ بچے، عورتیں، بزرگ، کوئی محفوظ نہیں۔ وہ مائیں جو اپنے جگر گوشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتی ہیں، وہ بچے جو یتیم ہو چکے ہیں۔ ہر روز صبح کا آغاز چیخوں سے ہوتا ہے، رات ختم ہوتی ہے دھماکوں کے ساتھ۔ ایک فلسطینی بچے کی احساس جگانے والی کہانی۔ ایک بچہ یوسف جس کی عمر صرف 10 سال تھی، اسکول کا طالب علم تھا جس کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے اور اپنی قوم کا علاج کرے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے اسرائیلی ڈرون نے ان کی گلی پر میزائل گرایا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور زمین پر اس کا خون۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی، بچے کے وجود سے لپٹ کر کہنے لگی، اے یوسف، آنکھیں کھولو، تمہیں تو ڈاکٹر بننا تھا نا۔ لیکن وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ فلسطین کی ماؤں کا صبر دیکھو۔ فلسطین کی مائیں دنیا کی عظیم ترین عورتیں ہیں۔ وہ جب بیٹے کی شہادت کی خبر سنتی ہیں تو آنکھیں نم ہوتی ہیں، مگر زبان کہتی ہے، الحمدللہ، میرے بیٹے نے شہادت پائی۔ یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے، ہمیں مارا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا۔ حماس، القدس اور دوسرے فلسطینی نوجوان صرف ایمان کے بل پر لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ ٹینک ہے، نہ کوئی جنگی جہاز، لیکن ان کے دلوں میں ایک آگ ہے، یا شہادت یا آزادی۔ ان نوجوانوں کی زندگی صرف ایک مقصد کے لیے ہے، ہم بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، چاہے اپنی جان دے کر۔ رات کے سناٹے میں بمباری کی آوازیں اب معمول بن چکی تھیں، مگر اس رات کچھ زیادہ خوفناک تھا۔ دیواریں لرز رہی تھیں، چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں، اور ایک معصوم بچہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، بیٹا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بچے نے نیچے دیکھا، پھر اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر تھا، لیکن اب اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا جو دل چیر دینے والا تھا، انکل، آپ نے میرا بستر تو نہیں دیکھا؟ اس میں میرا قرآن پاک تھا۔ امی کہتی تھی، قرآن پاک پڑھو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ ملبے میں دبے اس قرآن کو ڈھونڈنے والا صرف بچہ تھا، جسے صرف اپنی ماں، اپنا اسکول اور اپنا بستہ یاد تھا، نہ کہ وہ زخم جو اس کے پورے جسم پر تھے، نہ وہ راکھ جو اس کے چاروں طرف پھیلی تھی۔ غزہ کے ملبوں پر ایک عورت ٹوٹے پتھروں کو ہٹا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے، آنکھیں سوجی ہوئی، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف ایک ہی جملہ تھا جو وہ بار بار دہرا رہی تھی، مجھے میرا قرآن پاک چاہیے، وہ میرے بیٹے کا تھا۔ کسی نے پوچھا، بی بی، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ شہید ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ کر مسجد جا رہا تھا، رستے میں میزائل آیا، مگر الحمدللہ وہ وضو کی حالت میں تھا۔ پھر اس نے مٹی سے ایک جلتا ہوا آدھا محفوظ قرآن پاک نکالا اور اسے سینے سے لگایا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ،
میرا بیٹا واپس نہ دے سکا، مگر تیرا کلام سلامت ہے، اور جب تک تیرا کلام قرآن پاک سلامت ہے ہم ہار نہیں سکتے۔ یہ الفاظ سن کر آس پاس کے لوگ رونے لگے۔ ایک ماں جو اپنے لخت جگر کو کھو چکی تھی پھر بھی شکر اللہ کا ادا کر رہی تھی۔ غزہ کے لوگوں نے دنیا کو دکھایا ہے ایمان کی طاقت ٹینکوں اور میزائلوں سے بڑی ہوتی ہے۔ جب ماں بیٹے کی شہادت پر صبر کرے اور قرآن سے وفا کرے تو یہ شکست نہیں فتح کی علامت ہوتی ہے۔ یہ کہانی غزہ کے ہر اس بچے کی ہے جو نہ صرف اپنے کھلونوں اور کتابوں سے محروم ہوا بلکہ اپنے بچپن سے بھی جدا ہو گیا۔ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، آج ہم خاموش رہیں گے تو کل جواب دینا ہوگا۔ یہ وقت ہے ہم دعاؤں میں بیت المقدس کو یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں، صدقات، عطیات اور فکری حمایت جاری رکھیں۔ قرآن پاک کا کیا پیغام ہے کہ تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور ظالموں کا ساتھ ہرگز نہ دو ورنہ تمہیں بھی عذاب چھو لے گا۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہمیں بھی جواب دینا ہوگا۔ ہماری دعائیں، ہماری آواز، ہمارے پیسے، ہمارے الفاظ سب فلسطین کے لیے اٹھنے چاہیے۔ یقیناً یہ ایک مختصر اور دل دہلا دینے والی کہانی تھی۔ یہ کہانی حکمرانوں کو خاموشی سے جھنجھوڑتی ہے۔ یہ کہانی ان کے ضمیر پر دستک دیتی ہے جو قصر اقتدار میں بیٹھے ہیں مگر امت کے زخموں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ فلسطین کا امت مسلمہ کے لیے پیغام، جو امت کے وارث کہلاتے ہیں، جن کے پاس فوجیں ہیں، جہاز ہے اور تیل ہے، جو ہر تقریر میں امت کی بات کرتے ہیں، جب بھی خون بہتا ہے تو صرف خاموش رہتے ہیں۔ اے حکمرانوں، تم نے تو دشمن سے بھی زیادہ ہمیں مارا ہے، تمہاری خاموشی ہمارا سب سے بڑا زخم ہے۔ فلسطین کے شہیدوں کے خون میں جو چیخیں ہیں وہ صرف اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خلاف بھی ہیں جو اپنے کہلاتے ہیں مگر غیروں سے بھی بدتر نکلے۔ فلسطینی بچے کا امت مسلمہ اور حکمرانوں کو ایک سوال، بس اتنا بتا دو، وہ بادشاہ جو سونے کی کرسی پر بیٹھتے ہیں کیا وہ بھی بچے رکھتے ہیں؟ یہ ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک فریاد تھی جو ایوانوں کی دیواریں چیر سکتی تھی اگر وہاں دل ہوتے۔ جب غزہ کے بچے سوال کرتے ہیں تو جواب دینا صرف انسانوں کا نہیں بلکہ حکمرانوں کا بھی فرض بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک خاموش مگر گونجدار پیغام ہے، خاص طور پر ان مسلمان حکمرانوں، عرب لیڈرز اور عالمی ضمیر کے لیے جو سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، فلسطین کی مائیں اپنے بیٹے کھو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، مگر روتے ہوئے بھی قرآن کا سبق نہیں بھولے۔ اور تم حکمرانوں جن کے پاس فوجیں، دولت، اقتدار اور آواز ہے، تم لوگوں نے کیا ہمارا ساتھ دیا؟ تم لوگوں نے صرف ضمیر بیچا ہے اور وہ بھی خاموشی کی بولی میں۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو فلسطین کی ماؤں کی آہوں کی گونج سنائی دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔